یہ کہانی ہے ایک لڑکی زینب کی جس نے سوشل میڈیا پر اپنا نام ستارہ رکھا ہوا تھا۔ یہاں تک پہنچنے میں اور شہرت کی بلندیوں کو چھونے میں اسے بہت محنت کرنا پڑی تھی۔ وہ ایک آزاد سوچ رکھنے والے گھر میں پیدا ہوئی تھی جہاں کچھ بھی غلط کام کرنے کی یا چھپ کر کرنے کی بجائے سامنے اور معاشرتی حدود کے اندر رہ کر کام کرنے سے منع نہیں کیا جاتا تھا۔ ستارہ کے ڈیڈی کاروباری آدمی تھے، خود بھی لو میرج کی تھی، والدین سے منوا کر نہ کہ چھپ کر اپنی زندگی میں اور خوش اور مطمئن تھے۔ 2 بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی ستارہ اور چھوٹی بیٹی حرم۔ ستارہ نے گریجویشن کر لیا تو ڈیڈی سے اپنے شوق کا اظہار کیا کہ وہ ماڈلنگ کرنا چاہتی ہے۔ بیٹا تو کوئی تھا نہیں تو ستارہ کے ڈیڈی کی سوچ تھی کہ بیٹیاں اپنے پاؤں پر کھڑی ہوں۔ انہوں نے اسے اجازت دے دی، جبکہ حرم کا ذہن اس طرف نہیں تھا۔ وہ شروع سے ہی کم بولنے والی اور اپنے آپ تک رہنے والی لڑکی تھی۔ اسے زیادہ تعلقات بنانے پسند نہ تھے، بس گھر سے کالج اور کالج سے گھر اور پھر باقی کا ٹائم ممی ڈیڈی کے ساتھ سپینڈ کرتی۔ ستارہ آج کل انٹرویوز کے لیے بہت سی جگہوں پر جا رہی تھی۔ آج بھی اس نے اپنا فوٹو شوٹ کروایا اور چند پکچرز کسی پروڈیوسر کو بھیجیں۔ قسمت اس پر مہربان تھی۔ 2 سال کی کوشش کے بعد اچانک ہی اسے ہر طرف سے کالز آنے لگیں۔ اسے ماڈلنگ کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا۔ قد و خال بھی پیارے تھے، قد و قامت میں لمبی اور رنگت گوری تھی، خوبصورتی کا مجسمہ تھی۔ اس پلیٹ فارم پر خوبصورت لوگوں کی کمی نہ تھی، لیکن بات تو لک کی تھی، جس کی قسمت کب کھل جائے۔ بس دن رات وہ شوٹس میں بزی ہو گئی اور روز بروز اس کے چاہنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ آج بھی جب شام میں ممی ڈیڈی اور حرم کے ساتھ ریسٹورنٹ آئی تو وہ انہیں اپنے کسی کانٹریکٹ کے لیے ٹریٹ دینا چاہ رہی تھی تو فینس کی ایک بڑی تعداد نے اسے گھیر لیا، سیلفیز لینا شروع کر دیں۔ وہ بھی شہرت کے اس خمار میں خوش تھی۔ اس وقت وہ عروج پر تھی، ساتھ ہی ساتھ ڈراموں کی پیشکش بھی ہونے لگی۔ اب اسے 5 سال ہو گئے اس کام کو کرتے ہوئے۔ وہ اپنے کام میں آزاد تھی، لیکن پھر بھی ڈیڈی کی خواہش تھی کہ وہ کام کرے، لیکن اب اس کی شادی کی عمر ہے، زندگی اکیلے نہیں گزاری جا سکتی۔ اب وقت ہے کہ وہ اپنے لیے کسی اچھے ساتھی کا انتخاب کر لے۔ اسی لیے انہوں نے آج ستارہ سے بات کی۔ زینب، بس ڈیلے نہیں کرو، کچھ شادی کا سوچو۔ دیکھو، میں نے تمہیں تمہارے شوق کو پورا کرنے سے نہیں روکا، اب تم میری بھی یہ خواہش پوری کر دو تاکہ میں تمہارے بعد حرم کی شادی کا بھی سوچوں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے ڈیڈی، آپ تو تلاش شروع کر دیں۔ جب آپ کو لگا کہ کوئی مخلص انسان جو ہر حال میں میرا ساتھ دے مل جائے تو آپ بتا دینا۔ اس نے ڈیڈی سے تو ذکر نہ کیا، لیکن اسے تو کافی ٹائم سے بہت سے لوگ شادی کی پیشکش کر رہے تھے۔ کبھی فیس بک پر تو کبھی انسٹاگرام پر شادی کی پیشکش ہوتی تو کبھی آمنے سامنے بھی لوگ اس کی محبت کا دم بھرتے۔ بقول اس کے یہ اس کی زندگی کا سنہری دور تھا جس سے وہ گزر رہی تھی۔ آج بھی ایک پارٹی میں آئی تھی جہاں سب شوبز سے تعلق رکھنے والے ہی لوگ تھے۔ آج قوالی نائٹ بھی تھی، سب نے خوب انجوائے کیا اور وہ لیٹ نائٹ ہی گھر آئی۔ اس نے حرم کو بھی ساتھ چلنے کو کہا تھا، لیکن حرم ایسی جگہوں پر جانے سے اوائڈ کیا کرتی تھی، جانے سے انکار کر دیا۔ وہ کچھ دن سے نوٹ کر رہی تھی کہ تھکے ہونے کے باوجود بھی ستارہ گھر آ کر سوتی نہ، بلکہ کافی دیر تک چیٹ یا کال پہ بزی رہتی۔ ایک روز اس نے پوچھ ہی لیا تو ستارہ نے بتایا کہ اس کی دوستی ایک آدمی فرحان سے ہو گئی ہے، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ میں نے ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا، ڈیڈی سے ملواؤں گی پھر طے کروں گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ میرڈ ہے، اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی بھی ہے اور بیوی بھی خوبصورت ہے۔ حرم نے جواباً کہا، آپی تمہیں نہیں لگتا کہ ایسے کسی شخص سے شادی کرنا تمہیں مشکل میں ڈال دے گا؟ اس کا جواب خود ستارہ کے پاس بھی نہیں تھا، لیکن 6-7 ماہ تک وہ اس کے پیچھے آتا رہا، کبھی پک اینڈ ڈراپ کرتا، کبھی ریسٹورنٹ میں اکٹھے ہوتے۔ اس کے اکثر ہی کولیگ اور دوست گھر پر آتے رہتے، وہ بھی 1-2 بار گھر پر بھی آیا، ڈیڈی اور ممی سے بھی ملوایا، لیکن ابھی تک یہ ذکر نہ کیا کہ وہ اس سے شادی کر لے گی، کیونکہ یہ فیصلہ وہ خود بھی نہ کر پائی تھی۔ اس وقت وہ شہرت کی بلندیوں کو چھو رہی تھی، ڈیفنس میں شاندار گھر کی مالک تھی اور جلد ہی اس نے ممی ڈیڈی کو بھی وہاں شفٹ ہونے پر قائل کر لیا۔ شاندار رہن سہن، گارڈز، سبھی کچھ تھا اس کے پاس۔ پھر جلد ہی اس نے ایک اور گھر بھی خرید لیا، لیکن ان سب چیزوں سے بالا تر ہو کر ممی ڈیڈی اس کی شادی کو ترجیح دے رہے تھے۔
اب فرحان سے روز اس کی ملاقاتیں ہونے لگیں۔ وہ دنیا کی چیزیں لا کر اس کے قدموں میں ڈھیر کرنے لگا، مہنگے ترین گفٹس، غرض ہر وہ چیز جس پر وہ ہاتھ رکھتی اسے دلاتا۔ آہستہ آہستہ ستارہ کو لگنے لگا وہی اس کی زندگی کا بہترین ساتھی ثابت ہو سکتا ہے۔ آج بھی ریسٹورنٹ میں بیٹھے دونوں کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے کی ٹیبل پر آج بھی وہ بچوں کی طرح بضد تھا کہ اب انہیں شادی کر لینی چاہیے۔ یہ مرحلہ کچھ دشوار تھا، لیکن کچھ کٹھن مرحلوں سے گزرنے کے بعد آخرکار آج وہ اس کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور سارا کمرہ گلاب کے تازے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ شادی کے لیے ستارہ نے اپنا دوسرا گھر مکمل ڈیکوریٹ کیا اور خوابوں کے اس محل میں آج وہ فرحان کی محبت کے ساتھ موجود تھی۔ آج اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے سب کچھ پا لیا۔ صبح ممی، ڈیڈی اور حرم اور کچھ قریبی رشتہ دار ناشتہ لیے ہوئے آ گئے اور فرحان اور ستارہ نے دمکتے چہروں کے ساتھ انہیں خوش آمدید کہا۔ 2 دن بعد فرحان نے اسے اپنے گھر سب سے ملنے کے لیے چلنے کو کہا۔ ستارہ بھی خوشی خوشی تیار ہو گئی۔ فرحان پہلے ہی گھر والوں کو رضامند کر چکا تھا۔ وہ فرحان کے ساتھ وہاں آئی تو اسے لگا باقی سب تو خوشی سے ویلکم کہہ رہے ہیں، مگر فرحان کی بیوی سائرہ کچھ کھچی کھچی سی تھی۔ وہ اس کے بچوں سے بھی ملی۔ رات کا کھانا سب نے اکٹھے کھایا۔ ساس سسر اور نندوں کے دیے گفٹس لے کر وہ واپس آ گئی۔ شادی سے پہلے تو وہ لمحے بھر کو بھی فارغ نہ ہوتی۔ صبح شام شوٹس ہوتی۔ اب بھی اکثر وہ فرحان کو سوتا چھوڑ کر ہی نکل جاتی۔ کچھ دن تو ایسا چلتا رہا، لیکن اب فرحان اس روٹین سے اکتاہٹ کا اظہار کرنے لگا، بلکہ 1-2 بار تو اس نے شوٹ سے زبردستی واپس بلا لیا۔ آہستہ آہستہ فرحان کی زبان پر دل کی بات آنے لگی کہ جب اپنا بزنس ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، تو تم کیوں تھک رہی ہو اتنا؟ میں نے تمہیں حاصل اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ پہروں بیٹھ کر تمہارا انتظار کرتا رہوں۔ پھر کئی بار ایسا بھی ہوا سسرال سے جو بھی آیا وہ گھر پر نہ ملتی۔ کبھی تو مجبوراً اپنا پروگرام ڈیلے کرتی، مگر کبھی ایسا نہ کر سکتی تو اس کے اور فرحان کے درمیان جھگڑے ہونے لگے۔ لیکن پھر بھی وقت گزر رہا تھا۔ آج رات بھی اس نے گھر پر پارٹی ارینج کی، جہاں اس کی فیلڈ سے متعلق بہت سے مہمان مدعو تھے، پروڈیوسر بھی، ڈائریکٹر بھی۔ اس نے جب فرحان کو بھی رات کو گھر رہنے کو کہا تو فرحان نے بے دل سا ہو کر مجبوراً کہا مان لیا۔ وہ بھی رات کو بلیک ساڑی اور گلے میں ڈائمنڈ کے سلور نیکلس کے ساتھ بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ ہر شخص کی پرستائش نگاہیں فرحان کو تیر کی طرح لگ رہی تھیں۔ وہ پارٹی کو ادھورے میں چھوڑ کر اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ دوسری طرف ستارہ کو یہ بات کچھ اچھی نہ لگی۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ رات میں بہت جھگڑا ہوا، بات ہاتھ اٹھانے تک جا پہنچی۔ فرحان نے اسے زوردار تھپڑ رسید کیا تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ کیا یہ وہ فرحان تھا جو اس کے نہ ملنے پر اپنی جان بھی دینے کو تیار تھا؟ وہ رات ستارہ نے روتے گزاری۔ دنیا اس کے دیدار کو ترستی تھی اور اس نے جس کو چنا آج اس کی نگاہوں میں اس کے لیے کوئی ستائش نہیں تھی۔ دوسری طرف فرحان پر گھر والوں اور سائرہ کی طنز شدہ باتوں کا پریشر بھی تھا، لیکن پھر صبح فرحان نے اس کی محبت سے مجبور ہو کر اسے منا لیا۔ ستارہ نے رات سے کچھ نہ کھایا، چکرا کر گرنے لگی تو وہ زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے آیا، جہاں اسے ماں بننے کی خوشخبری ملی۔ اب فرحان اس کا زیادہ خیال رکھنے لگا، لیکن دوسری طرف اسے بار بار اپنی محبت کے واسطے دے کر کام چھوڑنے پر مجبور کرنے لگا۔ وہ بھی اس کی محبت میں سب چھوڑ دینے پر قائل ہو گئی، لیکن کچھ پروجیکٹ ایسے تھے جو وہ سائن کر چکی تھی، وہ اسے ہر صورت پورے کرنے تھے۔ لیکن فرحان اور اس کے درمیان طے یہی پایا اس کے بعد وہ مزید کام نہیں کرے گی۔ آج بھی شہر سے باہر اس کا شوٹ تھا، ایک ڈرامے کا شوٹ۔ فرحان ساتھ چلا آیا۔ ستارہ کو ایک سین میں کسی امیر آدمی کی بیوی کا کردار ادا کرنا تھا۔ جو ہی بریک ہوئی وہ برس پڑا، غصے سے اس پر چلانے لگا، یہ کیا طریقہ ہے؟ تم کیسے اس کی باہوں میں جھول رہی تھی؟ وہ پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ مزید سین اس نے چینج کروائے تو ڈائریکٹر صاحب نے صاف بتا دیا کہ ایسا مزید نہیں چلے گا، انہیں مجبوراً کسی اور کو کاسٹ کرنا پڑے گا۔ بس وہ اس کا آخری شوٹ تھا، اس نے باقی سارا کام چھوڑ دیا۔ خسارہ بھی اٹھانا پڑا، لیکن فرحان کی محبت کی خاطر اور آنے والے بچے کی خاطر۔ ستارہ کے لیے یہ ذرا مشکل کام تھا، وہ اپنے ہاتھ سے کمانے کی عادی تھی۔ فرحان اسے خرچ دے رہا تھا، لیکن اس نے سختی سے کسی بھی ایسے فرد سے رابطہ رکھنے سے منع کر دیا جو شوبز سے تعلق رکھتا ہو۔ کچھ مہینوں بعد ایک بیٹے کی اور پھر مزید 2 سال بعد ایک اور بیٹے کی پیدائش ہوئی۔
وہ گھر اور بچوں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ وہ ستارہ جو ہمیشہ دلکش لگتی تھی اب رول سی گئی۔ اگر کبھی غلطی سے تیار ہو بھی جایا کرتی تو فرحان کی شک بھری نگاہوں کا نشانہ بنتی، اور اس کے چپ تھے سوالوں کا بھی۔ کیا کوئی گھر پر ملنے آیا تھا جو تم اتنی تیار ہوئی ہو؟ ستارہ کو اپنے انتخاب پر اب افسوس ہونے لگا تھا۔ کیا یہ وہی فرحان تھا جس نے کہا تھا ساری دنیا ایک طرف اور ستارہ تم ایک طرف ہو؟ اب کہاں گئے وہ سارے دعوے؟ چیزیں آہستہ آہستہ کھلتی جا رہی تھیں، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ خاوند تو جیسا بھی ثابت ہوا باپ ٹوٹ کر چاہنے والا تھا۔ بچے اس کے بغیر پل بھر کو بھی نہ رہتے۔ یہی بات اسے کبھی کبھی اس کے ساتھ رہنے پر مجبور کر دیتی۔ آنے والے وقت میں فرحان کو کاروبار میں بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ حالات بھی کافی تبدیل ہو گئے۔ ستارہ نے سیلون کھولنے میں کا سوچا۔ فرحان کاروبار کے نقصان کی وجہ سے کافی چڑچڑا ہو گیا تھا۔ ستارہ کی مخالفت کی، لیکن اس نے اپنی سیونگ سے فرحان کی مرضی کے بغیر بھی ایک بڑا سیٹ اپ بنا لیا۔ گھر کے نیچے والے حصے کو سیلون کے لیے مختص کر دیا۔ فرحان مجبوراً چپ ہو گیا، لیکن ستارہ کی بہت سی باتوں پر اسے ابھی بھی اعتراض تھا۔ ایک روز وہ گھر سے باہر ضرورت کا سامان لینے گئی۔ جب واپس آئی تو اپنی کبرڈ میں سے کافی سارے کپڑے غائب دیکھے تو اپنی نوکرانی سے پوچھنے لگی۔ اس نے بتایا کہ صاحب نے بہت سے کپڑے نکال کر پھینک دینے کے لیے کہا ہے۔ وہ اس بات پر ششدر رہ گئی۔ جب شام میں فرحان گھر واپس آیا تو اس نے پوچھا تو فرحان نے صاف الفاظ میں اسے آگاہ کر دیا کہ وہ ان نازیبا کپڑوں میں وحشات لگتی ہے، اس لیے پھینک دیے۔ اس بات پر ان دونوں میں کافی جھگڑا ہوا۔ ستارہ نے اس گھر کے دروازے فرحان کے لیے بند کر دیے۔ جاتے ہوئے وہ بھی اسے کافی دھمکیاں دے کر گیا۔ اس بات کو 6 ماہ گزر گئے تھے۔ وہ کبھی کبھار آتا اور بچوں کو گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے ساتھ لے کر جاتا۔ کئی بار ستارہ نے اپنا فیصلہ بدلنے کا سوچا، لیکن فرحان نے دوبارہ کبھی صلح کا ہاتھ بڑھایا ہی نہیں۔ اب اسے سب مشورہ دینے لگے کہ تمہارے بچے تو اب بڑے ہو گئے ہیں اور اسکول جاتے ہیں، دوبارہ سے شوبز جوائن کر لو۔ وہ خود بھی یہی سوچ رہی تھی۔ خوبصورت تو وہ بلا کی تھی ہی، کام کی بھی کمی نہ تھی۔ جیسے ہی دوبارہ گھر سے نکلی ہاتھوں ہاتھ پروجیکٹس ملنے لگے۔ دوسری طرف جب یہ بات فرحان کو پتہ چلی تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اسے فون پر دھمکیاں دینی شروع کر دیں، جان سے مارنے کی دھمکیاں۔ لیکن ستارہ تو اب اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی، تو اس کی بات کیوں مانتی؟ وہ صحیح تھی یا غلط، یہ تو اسے خود بھی پتہ نہ تھا۔ وہ پھر دن بدن شہرت کی بلندیوں پر جا رہی تھی۔ ستارہ نے گھر پر سیکیورٹی سخت کر دی، بچوں کو بھی اپنی غیر موجودگی میں ڈیڈی کی طرف چھوڑنے لگی۔ اب وہ ایک آزاد پرندے کی طرح تھی، آزاد فضا میں سانس لے رہی تھی۔ دوسری طرف گھر اور خاندان سے فرحان کو بہت طعنے سننے کو مل رہے تھے، جو اندر ہی اندر لاوا بنتے جا رہے تھے، اور آخر ایک دن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ستارہ صبح صبح تیار ہوئی اور بہت دلکش لگ رہی تھی۔ آج اسے ناردرن ایریا میں شوٹنگ کے لیے نکلنا تھا۔ بچوں کو نصیحت کر رہی تھی کہ نانوں کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، وہ بس جلدی واپس آ جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کی فرمائشیں بھی سن رہی تھی اور انہیں یقین دلا رہی تھی کہ سب کچھ لے کر آئے گی۔ جیسے اس نے بچوں کو ممی کی طرف ڈراپ کیا، ابھی گلی کے موڑ پر ہی تھی کہ 2 موٹر سائیکل سواروں نے اسے روک لیا اور دونوں نے اس پر فائرنگ شروع کر دی۔ ستارہ کو کچھ سمجھنے اور سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اس وقت وہ ہاسپٹل میں تھی۔ اسے 5 گولیاں لگیں، جن میں سے ایک منہ پر لگی، جو خاص طور پر نشانہ لے کر لگائی گئی۔ وہ ہاسپٹل میں بے سدھ پڑی تھی، سب اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے 3 آپریشن ہوئے، وہ انتہائی تکلیف میں تھی، لیکن پھر بھی زندگی بچ گئی۔ اس کے بیان کے مطابق اس کا مجرم فرحان ہی ہو سکتا تھا۔ فرحان اس دن سے گھر سے غائب تھا، جلد ہی پکڑا گیا، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس نے ستارہ پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ جب وہ گھر سے نکلی وہ تب بھی پیچھا کر رہا تھا، اور کسی کو رقم دے کر اس نے ستارہ کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ستارہ کے دل کے کسی حصے میں ابھی بھی امید کی ایک کرن تھی کہ شاید ان سب کے پیچھے فرحان نہ ہو، لیکن جب پتہ چلا تو وہ بہت بکھر گئی۔ 3 ماہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی۔ یہ فیصلہ کرنے میں اسے کافی تکلیف بھی ہوئی، لیکن آج اس نے خلا کا کیس دائر کر دیا۔ فرحان کو اقدام قتل کی کوشش میں سزا ہو چکی تھی، وہ جیل میں تھا۔ خلا کے بعد اس کے ماں باپ نے ستارہ کی بہت منت سماجت کی،
کہ وہ فرحان کو معاف کر دے۔ اس نے بچوں کی خاطر اسے معاف کر دیا، لیکن وہ بچوں کو لے کر بیرون ملک چلی گئی، جہاں سے اس کا کسی سے رابطہ نہ تھا، اور نہ فرحان کو معلوم تھا وہ اور بچے کہاں ہیں۔ اور فرحان کے لیے بچوں سے یوں جدا ہو جانا وہ بھی ہمیشہ کے لیے ایک بہت بڑی سزا تھی، جبکہ دوسری طرف وہ اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ اکثر سوچتی تو تکلیف ہوتی کہ کہیں تو فرحان کے انتخاب میں اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔